جیسے حضرت عمر پر حملہ کیا گیا، حضرت عمر زمین پر گر گئے اور ان پر حملہ کرنے والا فیروز مسجد سے بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا، فیروز نے اسی خنجر سے اپنا گلا کاٹ دیا، جس کے بعد مسلمان حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر آئے، لیکن گھر پہنچتے جب انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے معدے میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اب آپ کا زندہ رہنا امپاسبل ہے۔ اب جب حضرت عمر نے اپنی ہی موت کی خبر سنی تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ مسلمانوں کی اس خلافت، جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ تو اب حضرت عمر سے ان کے منسٹرز، جنرلز اور بڑے بڑے صحابہ آ کر ملنے لگے اور سب مل کر حضرت عمر کو اسلام کے تیسرے خلیفہ کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے۔ تو سب سے پہلے ایک آدمی نے حضرت عمر کو اپنی رائے دی کہ یا امیر المومنین، آپ دنیا کے اتنے بڑے خلیفہ ہیں اور دنیا کا رواج یہ ہے کہ ہر بڑے بادشاہ کے بعد اسی کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، تو اب آپ بھی اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اسے دیکھا اور کہا، اللہ تمہیں تباہ کر، افسوس ہے تمہاری اس سوچ پر۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ مسلمانوں کی خلافت میرے خاندان کو ملے، کیونکہ حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خلافت بھی رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کی طرح صرف ایک خاندان کے کنٹرول میں رہے۔ اب جب حضرت عمر نے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو خلافت سے دور کر دیا تھا تو مدینہ کے سارے لوگ حیران تھے کہ آخر حضرت عمر کس کو خلیفہ نامینیٹ کریں گے۔ فائنلی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور اسے کہا، لکھو، میں اپنے بعد صرف 6 لوگوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہ 6 صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ان سب کا تعلق ان 10 لوگوں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جنہیں 10 مبشرہ 10 بلیس صحابہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان 10 صحابہ میں ایک تو حضرت عمر خود تھے اور 2 صحابہ ان سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور 7 صحابہ ایسے تھے جو اب بھی زندہ تھے۔ تو حضرت عمر نے ان 7 صحابہ میں سے 6 کو خلافت کے لیے نامینیٹ کیا اور صرف ایک کو باہر رکھا، کیونکہ اس صحابی کا نام سعید بن زید تھا اور یہ حضرت عمر کے کزن اور انہی کے قبیلے سے تھا۔ مطلب حضرت عمر اگین یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کسی ایک خاندان کے کنٹرول میں ہے، چاہے وہ خاندان ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ہی حضرت عمر نے یہ آرڈر بھی دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی خلافت کے اس فیصلے میں شامل کیا جائے، لیکن اسے مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر نے وفات سے پہلے مسلمانوں کو کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ مجھے دفنانے کے فوراً بعد ان 6 صحابہ کو مدینہ کے ایک گھر میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ خلیفہ کا فیصلہ کر سکے، جس کے بعد ان کے پاس صرف 3 دن کا ٹائم ہوگا کہ یہ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے کسی ایک کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنائے، اور ساتھ ہی 50 لوگوں کو تلواروں کے ساتھ اس گھر کے باہر ان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ ایسا حضرت عمر نے اس لیے بھی کیا کہ ان 6 لوگوں میں سے کوئی بھی خلیفہ کے اس الیکشن کے دوران اپنے قبیلے کے لوگوں سے نہ مل سکے، تاکہ وہ ان کے ذہنوں میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ڈالیں اور یہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ اور پھر حضرت عمر نے اپنا آخری حکم دیا کہ جب یہ 6 صحابہ کسی ایک کو خلیفہ بنا دیں، اس کے بعد ہر آدمی کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا، اور جو نہ مانے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اس طرح حضرت عمر نے مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے الیکشنز کا سسٹم بنایا، اور صرف مسلمانوں کی نہیں
बल्कि ये दुनिया के सबसे पहले इलेक्शंस में से एक था। तो अब ये सब करने के बाद हजरत उमर ने आने वाले नए खलीफा को अपनी आखिरी एडवाइस दी। ऐ मुसलमानों के नए खलीफा, हमेशा अल्लाह से डरते रहना, मुहाजिरीन और अंसार का खास ख्याल रखना, तुम्हारी खिलाफत में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स की ऐसी हिफाजत करना जैसे तुम अपने मुसलमान भाइयों की करते हो, और याद रखना कभी भी अपने खानदान के लोगों को मुसलमानों की गर्दनों पर सवार मत करना। Now, जैसे ही हजरत उमर को दफनाया गया, ये 6 सहाबा मदीना के एक घर में जमा हुए और हजरत उमर के ऑर्डर्स के मुताबिक इस्लाम के तीसरे खलीफा का फैसला करने लगे। अब अगर इन 6 सहाबा की लाइफ्स को गौर से देखा जाए तो इनमें से 3 सहाबा ऐसे थे जो हजरत उमर के दौर में फौजी जनरल्स थे और बाकी 3 ऐसे थे जो सिविलियंस थे। तो जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, इन 3 फौजी सहाबा ने अपने आप को खिलाफत की रेस से बाहर कर दिया और अपना वोट बाकी 3 सिविलियन सहाबा को दिया, जिसमें सबसे पहले जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना वोट हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया, हजरत तलहा ने अपना वोट उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना वोट अब्दुर्रहमान बिन औफ को दिया। तो अब खिलाफत के लिए सिर्फ 3 नाम बाकी रहे, अब्दुर्रहमान, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये देखकर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि देखो, मैं भी मुसलमानों की इस एम्पायर का खलीफा नहीं बनना चाहता। जिसके बाद ऑफ कोर्स खिलाफत के लिए सिर्फ 2 नाम बाकी रहे, उस्मान और अली। इस वक्त उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एज ऑलमोस्ट 70 साल थी, जिसके मुकाबले में हजरत अली की एज सिर्फ और सिर्फ 45 इयर्स थी। मतलब हजरत उस्मान हजरत अली से तकरीबन 25 साल बड़े थे। और इन दोनों में मुसलमानों का खलीफा कौन होगा, ये फैसला हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने करना था।